اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، یہ بات ہے سن 1456 کی، جب سلطان محمد فاتح سلطنت عثمانیہ کے سلطان تھے۔ تو وقت کے شر انگیزوں نے اپنے فتنے پھیلانے کی غرض سے سلطان محمد فاتح سے ملاقات کرنا چاہی، تاکہ ان کے پاس موجود کچھ نہایت قدیم اور اہم مجسموں کو ہتھیایا جائے۔ ناظرین، دراصل وہ لوگ کسی بت پرست تنظیم سے تعلق رکھتے تھے، لہٰذا سلطان محمد فاتح نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مجسمہ میڈوسا نامی ایک تاریخی کردار کا سمجھا جاتا تھا، جو کہ اپنے دور کی پر اسرار شخصیات میں سے ایک سمجھی جاتی تھی کہ جو بھی اسے دیکھتا تھا وہ پتھر کا ہو جاتا تھا۔ جی ہاں ناظرین، کہا جاتا ہے کہ میڈوسا اپنے بے شمار گناہوں کے سبب ایک بڑے عذاب میں مبتلا کر دی گئی تھی، جس میں اس کے بالوں کی جگہ سانپوں نے لے لی تھی، جبکہ اس کی آنکھیں نہایت خوفناک قسم کا روپ دھار چکی تھیں۔ لہٰذا جو بھی اسے دیکھتا وہ حیرت کے مارے پتھر کا بت بن جاتا۔ پھر اس کی موت کے بعد اسے ایک خاص مقصد کے تحت ایک صندوق میں بند کر کے محفوظ کر لیا گیا، لیکن ایک جنگ کے دوران وہ صندوق غائب ہو گیا، جو کہ بعد ازاں سلطنت عثمانیہ کی تحویل میں آ گیا۔ چونکہ سلطنت عثمانیہ کے سلطان اس صندوق کی اہمیت کو جانتے تھے، لہٰذا اسے بیسیلیکا سینٹان محل کے نیچے زیر زمین محفوظ کر لیا گیا۔ ناظرین، یاد رہے کہ بیسیلیکا سینٹان قسطنطنیہ کے عظیم محل کے ساتھ ساتھ دوسری عمارتوں کو بھی پانی کی فراہمی کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس کا مقصد پانی ذخیرہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان عمارتوں کے لیے پانی کی فلٹریشن کرنا بھی تھا۔ تاہم اس صندوق کے بارے میں ان لوگوں کو علم ہو چکا تھا کہ وہ سلطان کے پاس ہی ہے، لہٰذا اٹلی سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگوں نے اس وقت سلطان محمد فاتح سے ملنا چاہا، لیکن سلطان محمد فاتح سے ملنا چونکہ آسان نہ تھا، لہٰذا کئی کوششوں کے بعد بھی وہ ناکام رہے اور بار بار سلطان سے ملنے کی خواہش ظاہر کرتے رہے۔ اس کے لیے انہوں نے بہت سے جتن کیے تاکہ سلطان سے ان کی ملاقات کروائی جا سکے، لیکن سلطان محمد فاتح نے ان کے بے حد اصرار کے باوجود ان سے ملنے سے انکار کر دیا۔ سلطان کے انکار کے باوجود وہ لوگ پھر بھی سلطان سے ملنے کے لیے بضد تھے۔ اس کے بعد سلطان محمد فاتح نے اپنے ایک نمائندے کو ان سے ملاقات کرنے کے لیے بھیجا۔ جب سلطان کے نمائندے نے ان سے ملاقات کی وجہ پوچھی تو انہوں نے استنبول میں موجود زیر زمین قدیم تالاب تک جانے کی درخواست کی، تاکہ وہ میڈوسا کی قبر نما صندوق تک پہنچ سکیں، اور سلطان محمد فاتح کو میڈوسا کی اس لاش کے بدلے میں بہت سی دولت کی لالچ بھی دی، لیکن سلطان محمد فاتح نے انہیں وہاں لے جانے سے انکار کر دیا، اور ساتھ ہی ان کی خفیہ چالوں کے سبب اس جگہ حفاظتی اقدامات کو مزید سخت کر دیا گیا، تاکہ یہ بت پرست تنظیم کے لوگ کسی سازش کے تحت اس مقام تک نہ پہنچ سکیں۔ اس کے علاوہ سلطان نے اس صندوق کو بھی وہاں سے کسی اور جگہ منتقل کروا دیا۔ اس تمام معاملے کو بے حد خفیہ رکھا گیا۔ اس طرح کئی سال گزر گئے اور اس کی لاش کو دوبارہ نہ ڈھونڈا جا سکا۔ پھر جب دنیا اسلام کی عظیم سلطنت کے عظیم حکمران سلطان عبدالحمید کا دور حکومت شروع ہوا، تو چونکہ وہ پراسرار چیزوں اور قدیم نوادرات پر مطالعے کا شوق رکھتے تھے، لہٰذا کسی طرح انہیں بھی اس لاش کا علم ہوا، اور تاریخ کے مطالعے سے اس کا مطالبہ کرنے والوں کا بھی پتہ چلا، تو سلطان عبدالحمید نے تجسس کے مارے اس میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ ریسرچ کے دوران ان خفیہ تنظیم کے جاسوسوں نے مخبری کر دی اور انہیں معلوم ہو گیا کہ سلطان عبدالحمید بذات خود اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس تنظیم نے، جسے سلطان کے دور میں فری میسنری کا نام دیا گیا تھا، نے ایک دفعہ پھر سلطان کی خدمت میں حاضر ہو کر اس صندوق کا مطالبہ کیا، لیکن سلطان محمد فاتح کی طرح سلطان عبدالحمید نے بھی ان کی پیشکش کو ٹھکرا دیا، اور اپنے سب سے قابل انٹیلیجنس افسر کو منتخب کر کے اس صندوق والی قبر کو کھولنے کا فیصلہ کیا گیا۔ لہٰذا جب اسے کھول کر دیکھا گیا تو اس میں موجود لاش کو دیکھ کر سلطان عبدالحمید سمیت تمام لوگ حیرت زدہ ہو کر رہ گئے، کیونکہ اس میں ایک سانپ کی شکل والی مخلوق کو ممی کی صورت میں محفوظ کیا گیا تھا، جس کا زیادہ تر حصہ جل چکا تھا۔ سلطان عبدالحمید نے وہاں موجود تمام افراد کو تاکید کی کہ وہ سب اس معاملے کو خفیہ رکھیں، کیونکہ اگر کسی کو اس بارے میں علم ہو گیا تو بہت سے مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ چونکہ فری میسن کے لوگ بھی اب پیچھے ہٹنے والے نہ تھے، لہٰذا سلطان نے ایک ترکیب بنائی کہ کسی طرح تمام لوگوں کی نظریں اس سے ہٹائی جائیں۔ لہٰذا انہوں نے بہت سے لوگوں کو اکٹھا کیا اور سب کے سامنے اس صندوق کو رکھ دیا، اور اعلان کیا کہ یہ صندوق وہی ہے جس کے کھولنے کے مطالبے کیے جا رہے ہیں، لیکن میں اس قدیم تاریخی چیز کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اسے کھولنا نہیں چاہیے، کیونکہ اسے کھولنے سے جو روشنی اس پر پڑے گی وہ اندر موجود چیز کو مکمل طور پر جلا کر رکھ دے گی۔ اس طرح وہاں موجود بہت سے لوگوں نے اس قبر کی تصدیق کر دی اور یہ معاملہ وہیں ختم ہو گیا۔
اس کے بعد کسی نے بھی اس معاملے پر توجہ نہ دی، لیکن یہ مجسمہ ترکی کے مشہور تاریخی مسجد کے مقبرے کے قریب آج بھی موجود ہے۔ لیکن اطلاعات کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ اب اس صندوق کے اندر کچھ بھی موجود نہیں۔ اس بارے میں مختلف شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سلطان عبدالحمید نے اس میں موجود لاش کو کسی اور جگہ منتقل کر دیا تھا، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان فری میسن شیطانی تنظیموں نے اس لاش کو وہاں سے نکال لیا تھا، لہٰذا یہ صندوق آج اندر سے بالکل خالی ہے۔ جبکہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بعد ازاں سلطان عبدالحمید کے خاندان میں سے کسی نے اس تک رسائی حاصل کر کے بیش بہا قیمت کے عوض اسے بیچ ڈالا تھا، لیکن حقیقت سے صرف اللہ تعالیٰ ہی واقف ہے۔ البتہ یہ بات بھی سچ معلوم ہوتی ہے کہ شیطانی تنظیمیں اس تک پہنچ گئی ہوں گی، کیونکہ آج شیطانی تنظیموں کی بنیاد رکھنے والے شہر ویٹیکن کی عمارتیں اپنے اندرونی ڈیزائنز میں کئی ایسی تصاویر سموئے ہوئے ہیں جو کہ میڈوسا اور سانپوں جیسی نظر آتی ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ تنظیمیں اس صندوق تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی ہوں گی۔ لیکن یہاں اہم بات یہ بھی ہے کہ میڈوسا کی لاش کو آخر اتنی اہمیت کیوں دی گئی؟ تو دوستو، یہ بات آج تک ایک راز ہی ہے جس پر سے پردہ نہ اٹھایا گیا، لیکن امید ہے کہ سن 2023 میں ترکی میں سلطنت عثمانیہ کی بحالی کے بعد جہاں اور کئی اہم رازوں سے پردہ اٹھایا جائے گا، وہیں اس معاملے کو بھی یقیناً نظر انداز نہیں کیا جائے گا، جسے سلطان محمد فاتح اور سلطان عبدالحمید خان جیسے نامور اور عظیم حکمرانوں نے بھی نظر انداز نہ کیا تھا، جن کا دور حکومت ایک مثالی دور گردانا جاتا ہے۔ البتہ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جتنے فتنے اور سازشیں سلطان عبدالحمید خان کو جھیلنی پڑی، اتنی شاید ہی پوری سلطنت عثمانیہ میں کسی سلطان کو جھیلنی پڑی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان پر بے شمار اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواہ کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔